لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات برمانا. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور آغوش قمر ابن علی ظفر مرحوم کی روح کو وصال فرما دیجیے. بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں. مرحوم کی مغفرت کے لیے ایک صلوات اور بلند آواز سے. ایک جمع سال مرحوم کے ایصال ثواب کی 40ویں کی مجلس ہے. قبل اس کے کہ ترجمہ کروں آپ سے گزارش کر دوں کہ جو بھی مجلس میں شریک ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک ذمہ داری آپ لوگوں کی یہ بھی ہے کہ مرحوم کے مغفرت کی دعا اسی فرش اعضاء سے کر کے اٹھیں اور ایک دعا یہ بھی فرما دیں کہ ان کا حشر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو اور جوار رحمت ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر میں خدا انہیں جگہ عنایت فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن. جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مردوں میں سے ہو اور وہ چاہے عورتوں میں سے ہو فہو مومن تو وہ مومن ہے. جب بھی کسی کو مومن کہا جاتا ہے تو ایک بخار لوگوں کے دل میں اٹھتا ہے کہ کیسے انہیں مومن مان لیں. خدا بالکل صاف صاف کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی. جو بھی عمل صالح انجام دے البتہ عمل صالح کی وضاحت بعد میں ہوگی. فہو مومن، وہ مومن ہے.
ایک سند عمل صالح کے بعد جو خدا کی طرف سے ملی وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے گا وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے وہ مومن ہے۔ پورے قرآن میں مجھے ڈھونڈنے پر، ہو سکتا ہے آپ کی نظر ہو اور کوئی جگہ ملے، مگر پورے قرآن میں ڈھونڈنے پہ مجھے یہ ایک آیت ملی جہاں خدا نے عمل صالح کی بنیاد پہ عورتوں اور مردوں کا رتبہ ایک رکھا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ بڑی بحث ہوتی ہے کہ قرآن نے کبھی یہ کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہوتا ہے، تو خالق کائنات عادل ہے، تمہارا خدا عادل ہے، تو اس نے عورتوں کو یہ رتبہ کیوں نہیں دیا؟ تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو اور وہ چاہے عورت ہو، فہو مومن، اس میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے کہ اگر مرد عمل صالح کرے گا تو وہ مومن ہوگا اور عورت کرے گی تو عمل صالح تو وہ مومنہ نہیں ہوگی۔ کسی گھر میں رہ کے کوئی بلند نہیں ہوتا۔ فرادہ نہیں ہو رہی ہے مجلس، جماعت سے ہو رہی ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جو بھی مردوں اور عورتوں میں سے عمل صالح انجام دے گا وہ مومن ہے، خواہ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مرد اگر اچھے گھر میں رہے تو مومن نہیں ہے، عمل صالح کرے گا تو مومن ہوگا۔ یہ سب بیس بنا رہا ہوں میں۔ عورت چاہے جتنے بڑے گھر میں ہو، چاہے جتنے بڑے گھر میں ہو، اگر اشاروں کو سمجھیے گا تبھی تقریر کام آئے گی۔ عورت چاہے جتنے بڑے گھر میں پہنچ جائے، اسے مومنہ اسی وقت کہا جائے گا جب اس کے پاس عمل صالح ہو۔ مجھے پہنچانا پڑے گا۔ چاہے ایک عام آدمی کے گھر میں ہو ایک عورت، وہ مومنہ ہوگی اگر عمل صالح کرے۔ ایک خاتون ایک عالم کی زوجہ ہو، وہ مومنہ اسی وقت ہوگی جب وہ عمل صالح کرے۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں۔ ایک مرجع کی زوجہ ہو، ایک عالم کی زوجہ ہو، ایک مجتہد کی زوجہ ہو، ایک فقیہ کی زوجہ ہو، تو مومنہ اسی وقت ہوگی جب وہ عمل صالح انجام دے۔ صرف ایک مرجع کے گھر میں رخصت ہو کے چلے جانے سے وہ مومنہ نہیں ہوگی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ صرف ایک فقیہ کے گھر میں وہ رخصت ہو کے چلی جائے تو مومنہ نہیں ہوگی۔ مولوی کے ساتھ شادی ہونے کے بعد مولون ہو جائے گی، مومنہ نہیں ہوگی۔ جناب کے ساتھ شادی ہونے کے بعد جنابن ہو جائے گی، مومنہ نہیں ہوگی۔ اور زیادہ میں نہیں آپ کو لے جانا چاہتا، تو مولوی کے گھر آئی مولون ہو گئی مگر مومنہ نہیں ہوئی۔ جناب کے گھر آئی جنابن ہو گئی مگر مومنہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے اگر کوئی رسول اور نبی کے گھر آ جائے، لیکن میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی خاتون رسول اور نبی کے گھر آ جائے تو نہ وہ رسولن ہوگی نہ مومنہ ہوگی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن شرط لگا رہا ہے۔ یہ من شرطیہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، صاحبان علم تشریف فرما، یہ من شرطیہ ہے۔ من عمل صالحا، جو نیک عمل انجام دے۔ مرد بہت خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ خواتین کو کہا جا رہا ہے، اور یہ میرا خدا جانتا ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے تو خاموش نہ رہتے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی بھی خاتون کسی بھی بڑے گھر میں چلی جائے وہ مومنہ نہیں ہوگی جب تک وہ عمل صالح انجام نہ دے۔ بڑی ہوگی اس وقت، مومنہ ہوگی اس وقت جب وہ عمل صالح انجام دے۔ اور جب وہ مومنہ ہو گئی تو خدا نے ایک اور وعدہ کر لیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً،
جو عمل صالح انجام دے گا، پہلا ہمارا انعام یہ ہے کہ ہم اسے مومن بنائیں گے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کی زندگی کو ہم پاک زندگی بنائیں گے۔ اب یہ بھی ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، پاک زندگی کیا ہے؟ حلال کا کھائے، یہ پاک زندگی کی علامت ہے۔ حرام سے بچے، میں کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حرام سے بچے، یہ پاک زندگی کی علامت ہے۔ پاک لوگوں کے ساتھ رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، پاک لوگوں کے ساتھ رہے، یہ حیات طیبہ کی علامت ہے، یہ پاک زندگی کی علامت ہے۔ نہیں سنا آپ نے؟ جو صاحبان تطہیر کے ساتھ رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی حیات طیبہ ہے۔ دیکھیں میں بہت عرصے کے بعد اس موضوع میں آیا ہوں، اور جب اس امام باڑے کی اوپننگ ہوئی تھی تو اوپننگ ہم ہی نے کی تھی، فیتا ہم ہی نے کاٹا تھا، اور تقریر بھی میں نے کی تھی، اس کے بعد آج آیا ہوں۔ اب آپ جوڑ لیجئے گنا بھاگ لگا کے کہ کتنے عرصے کے بعد یہاں آیا ہوں، اور اتنے عرصے بعد اس مجلس کو گاؤں میں آیا ہوں، مگر اس امام باڑے میں اوپننگ کے بعد آج دوسری اوپننگ ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں، اور میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ میری طرف بالکل متوجہ رہیے گا۔ میں پرانے علماء کے نہج پہ ہی گفتگو کروں گا، اور کہوں گا سب کچھ، مگر تہذیب کے دائرے میں کہوں گا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کسی کو معاف کر دوں تو جسے اہل بیت نے نہیں معاف کیا ہم اسے نہیں معاف کر سکتے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ ہم اسی کو معاف کر سکتے ہیں جسے اہل بیت نے معاف کیا، اور جس کے لیے اہل بیت کہہ کے گئے ہوں کہ ہم تم سے زندگی بھر ناراض رہیں گے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم قیامت تک اس سے ناراض رہیں گے، اور ہمیشہ اگر قبر سے اٹھا کے بھی خدا نے پوچھا کہ تم ان سے راضی ہو تو ہم انکار کر دیں گے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو ہمارا معیار ہی یہی ہے، اور حیات طیبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اس سے راضی رہیے جس سے اہل بیت راضی ہوں۔ اور ایک فیصلہ سن لیجئے، ایک آسان بات کہہ دوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے، چاہے آپ زندگی بھر اس کے لیے دعا کرتے رہیے جس سے اہل بیت راضی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جا، تو اگر قیامت تک آپ کہتے رہیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، تو اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا جس سے فاطمہ راضی نہیں ہے توجہ آپ کی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور راضی ابھی تک خدا نہیں ہوا، ابھی تک خدا راضی نہیں ہوا، ورنہ یہ کہنا چھوڑ دیتے کہ ان سے راضی ہو جا۔ جس دن خدا راضی ہو جائے گا اس دن یہ کہنا چھوڑیں گے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں جس سے خدا راضی، جس سے رسول راضی، جس سے اہل بیت راضی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ماں باپ کی رضا چھوڑ کر اللہ کی رضا نہیں مل سکتی، تو جب اپنے ماں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا تک آپ نہیں پہنچ سکتے تو پھر جسے رسول نے ماں کہہ کے پکارا ہو۔ اور فرما رہے ہیں آپ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو دو انعام خدا کی طرف سے ملے، ایک مومن ہونا اور ایک حیات طیبہ، پاک زندگی، پاک حیات، پوری زندگی پاک زندگی جسے گزارنا ہو، جو گزارے اسی کی حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ حرام کا نہ کھاتا ہو، حلال رزق کھاتا ہو، سچ بولتا ہو، کسی سچے کو جھٹلاتا نہ ہو۔ کتنا خاموش آپ بیٹھے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر وہ کسی سچے کو جھٹلائے تو پھر اس کی حیات طیبہ، تاریخ کے دامن پہ جائیے، میری گزارش ہے۔ اگر کسی سچے کو کسی نے جھٹلایا تو اس کی حیات طیبہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب کسی سچے کو جھٹلا کے کوئی پاک زندگی بسر نہیں کر سکتا تو جس نے صدیقہ کو جھٹلایا ہو،
صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. اس کی حیات طیبہ نہیں ہو سکتی. تو سچا ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، فریب سے کام نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، کسی کا حق نہ لے. یہی ہے حیات طیبہ. تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو عمل صالح انجام دے گا. اب جب آپ عمل صالح تک آئیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. تو جو عمل صالح انجام دے گا اس کو 2 انعام خدا کی طرف سے ملیں گے. ایک مومن ہونا، مومن ہونے کی سند، فہو مومن. تو اب ایک بات یہاں پر اور یاد آ گئی ہے، علماء موجود ہیں لہٰذا کہہ دیتا ہوں. مومن خدا بناتا ہے عمل صالح کی بنیاد پر. آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ مومن ہے کہ کافر. آپ سن ہی نہیں رہے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. مومن خدا بنائے گا. خدا کہہ رہا ہے وہ مومن، جو عمل صالح کرے وہ مومن ہے. اور مومن بنائے گا کون؟ خدا بنائے گا. ہمارے یہاں امت کے ہاتھ میں کسی کو بنانے کا حق نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو مومن کہہ دیں اور کسی کو کافر کہہ دیں. اور یہ قوم تو بڑی صبور ہے. 14 برسوں سے پوری قوم کو کافر کہا جا رہا ہے، یہ ابھی تک کافر نہیں ہوئی. ہے نا توجہ؟ اس قوم کو 1400 برس سے کافر کہا جا رہا ہے، مگر یہ قوم آج تک کافر نہیں ہوئی. تو جسے خدا مومن بنائے گا وہ مومن رہے گا، چاہے برے ماحول میں ہو چاہے اچھے ماحول میں ہو. آسیہ کو خدا نے مومنہ بنایا، ذرا سا بیدار ہو کے سنیں، تو وہ مومنہ رہی چاہے شوہر بد کردار ہی کیوں نہ رہا ہو. ہے توجہ آپ کی؟ آسیہ کو خدا نے مومنہ بنایا تو وہ برے ماحول میں رہ کے بھی مومنہ ہے. اور جسے خدا نے مومنہ نہیں بنایا وہ اچھے گھر میں آ کے بھی مومنہ. صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. لوگ جناب ابو طالب کی فکر میں پڑے رہتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بڑی سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں. جناب ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کان میں کہتے رہے. کیا کہتے رہے؟ ان کے کان میں کہتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. اور یہ بھی انہوں نے سنا کہ ابو طالب نے نہیں پڑھا. کان میں رسول اللہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے سن لیا. جس کو رسول چھپانا چاہیں اسے کوئی سن سکتا ہے؟ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. جس کو رسول اللہ چاہیں کہ یہ چیز چھپ جائے اسے کوئی سن سکتا ہے؟ اچھا، جسے اعلانیہ طور پہ رسول بیان کریں یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی نہ سنے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. جو چیز رسول نے چھپ کے کہا اسے تو انہوں نے سن لیا، جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہا. ہمیں بڑا تعجب ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے سننے پر کہ جو چیز خاموشی سے کہی جاتی ہے اسے سن لیتے ہیں، اور جو چیز علل اعلان کہی جاتی ہے اسے نہیں سن پاتے ہیں. اور دونوں رسول کی بات ہے. کان میں کہہ رہے ہیں اپنے چچا کے یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیجئے، اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ابو طالب نے نہیں پڑھا. آخر وقت میں رسول اللہ کے پاس تو رہے نہیں، ابو طالب کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی. آخری وقت میں رسول کے پاس تو رہے نہیں، جناب ابو طالب کے پاس کیسے آخری وقت میں پہنچ گئے جو آپ نے سن لیا؟ اور جب جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا اس وقت تو اس گھر میں آپ کی انٹری بھی نہیں تھی. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس وقت آپ کی بھائی پکری میں جب تک میری رشتہ داری نہ ہو میں گھر میں نہیں جا سکتا، باہر کے کمرے میں بٹھایا جاؤں گا. جب تک ابو طالب زندہ رہے نبی سے تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. کہاں بیٹھے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. جب تک ابو طالب زندہ رہے نبی سے تمہارا رشتہ نہیں تھا. تو بھی کان والی بات کیسے سن لیا آپ نے؟ ایک بات اور سن لی آہستہ والی انہوں نے. جب جناب فاطمہ زہرا
اپنا مقدمہ لے کے دربار خلافت پہنچی تو فاطمہ زہرا نے قرآن سلام اللہ علیہا نے قرآن کی آیتیں اپنے حق میں پڑھی کہ وراثت نبی چھوڑتا بھی ہے اور نبی وارث بنتا بھی ہے. تو اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں. بڑی بات ہے کہ مرحوم کی مجلس پڑھنے آیا ہوں میں تو گھر والوں سے حالات پوچھوں گا کہ پڑوسیوں سے پوچھوں گا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا. پیغمبر کہہ کے بھی گئے تو ان سے کہہ کے گئے، اور اللہ جانے کان میں کہا تھا کہ علل اعلان کہا تھا. مگر میں نے مانا کہ 2 گواہ تھے، صرف 2 گواہ تھے ان کی اس حدیث کے. ایک خاتون تھی اور ایک مردوں میں شمار تھا. یہ میں نے بہت حسین جملہ کہا تھا، میں نے مرد نہیں کہا. ایک خاتون تھی اور ایک کا شمار مردوں میں تھا. پھر لفظیں بدل دوں، ایک خاتون ہے جو مرد صفت ہے. اگلا جملہ مجھ سے نہ کہلوائیے گا. یہ صرف 2 گواہ ہوئے کہ انہوں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. نتیجہ سنیں گے کیا کہا انہوں نے؟ ذرا سا غور سے سنیے گا. جو ہم انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کا سب ہے صدقہ. کیا ہے؟ صدقہ. جو حلال تھا وہی بیان کیا. سن نہیں رہے آپ؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. صدقہ کھانے والے لوگ اگر صدقہ نہیں کہیں گے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو پھر کیا کہیں گے؟ تو اب آپ بتائیے، یہ بھی انہوں نے سن لیا، مگر غدیر میں جو رسول اللہ نے علل اعلان بیان کیا وہ ان کے کانوں تک نہیں پہنچا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو واقعہ دونوں سچ ہے. یہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اور جو انہوں نے نہیں سنا اسے بیان بھی کر دیتے ہیں. تیسرا گواہ نہیں ملا. اب دیکھیں میرے پاس سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک مضمون بنا کے عرصے کے بعد آپ کے درمیان آیا ہوں تو کافی دیر گفتگو کروں، مگر وقت بالکل نہیں ہے. 12:30 بجے اذان ہو جائے گی. تھوڑی سی اجازت ملی ہے کہ 4-6-10 منٹ اگر آپ بڑھ جائیں گے تو کوئی بات نہیں. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز. توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ نے توجہ فرمایا کہ من عمل صالحا کی شرط ہے، چاہے وہ کسی گھر میں بھی ہو. اس سے مطلب نہیں ہے عمل صالح انجام دے، گھر میں جانا بڑی بات نہیں ہے. تو عورتوں کے لیے تو سب کچھ میں نے کہہ دیا. اب میں مردوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں. مردوں میں جیسے نوح کا بیٹا، یہیں سے اب مجلس شروع ہو رہی ہے. نوح کا بیٹا، کیا نوح کا بیٹا؟ نوح کا بیٹا نوح کے گھر میں رہتا تھا. اس وقت نوح سے بڑا گھر زمین پہ کسی کا نہیں تھا بندوں میں. اس بڑے گھر میں آ کے بھی یہ نالائق بیٹا نہیں سدھرا. میں قرآن کی آیت ہے میرے پاس، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ بولیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، میں پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا. اس زمانے کے سب سے بڑے گھر میں نوح کا بیٹا رہتا ہے، جس نوح نے امت کی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جناب نوح کو گھر میں اذیت پہنچتی رہتی تھی. اس کا مطلب تاریخ نبوت میں ہے کہ نبی کو اذیت پہنچانے والا کوئی نہ کوئی گھر میں ہوگا. آپ سن ہی نہیں رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا. اس کا مطلب تاریخ نبوت ہے. منور صاحب، اس کا مطلب تاریخ نبوت ہے. دیکھیں اگلا فقرہ اس سے بھی زیادہ محکم ہے اگر آپ نے سن لیا. اس کا مطلب نبی کو اذیت پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی گھر میں ہوگا جو نبی کو اذیت پہنچائے. یا تو خاندان سے ہوگا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اور اگر خاندان سے کوئی نہیں ہوگا تو دوسرے خاندان سے آ کے نبی کی اذیت کا سبب بنے گا. ایک صلوات مل کے پڑھیے. دیکھیں میں اپنے معیار سے سمجھوتا نہیں کروں گا.
آپ جتنا سنجیدگی سے چاہے مجھے سن لیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو نبی کو اذیت پہنچانے والا نبی کے گھر میں کوئی ہوگا، چاہے فرزند ہی نالائق ہو جائے. اب آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوگی کہ حیات طیبہ تو مولانا نے بتا دی، یہ عمل صالح کیا ہے؟ اب آپ لوگ پہلے اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کہ عمل صالح کیا ہے. سوچ لیا آپ نے، مجھے پتا چل گیا بغیر آپ کے بتائے. کہنے لگے جادو وادو جانتے ہیں کیا آپ؟ میں نے کہا جادو نہیں، یہ فن بھی سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے شاعر شعر پڑھنے سے پہلے سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیا سننا چاہتے ہیں، ایک خطیب بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو آیا تو ظاہر ہے وہی ہمارے ذہن میں بھی ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا عمل صالح ہے، روزہ رکھنا عمل صالح ہے، حج کرنا عمل صالح ہے، سجدہ کرنا عمل صالح ہے. کہیں دیکھا ہے آپ نے کسی جھوٹی روایت میں بھی کہ نوح کا بیٹا عبادت نہیں کرتا تھا؟ کسی جھوٹی روایت میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نوح کی زوجہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، رسول گھر میں رہنے ہی نہ دیتا؟ جب آج کا نمازی باپ اپنے بچوں کو صبح جگاتا ہے تو کیا جناب نوح نے اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ سے نہ کہا ہوگا کہ اٹھ کے عبادت خدا بجا لاؤ؟ تو ہم نے تو کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا. جیسے ہم جان رہے ہیں کہ یہ عمل صالح، بہترین عمل صالح ہے یہ سب. نماز بھی عمل صالح ہے، مگر نماز کے ساتھ ایک شرط ہے. بہترین عمل صالح ہے نماز، بہترین عمل صالح ہے روزہ، بہترین عمل صالح ہے حج. یہ ساری چیزیں عمل صالح ہیں. سجدہ، تسبیح، تحلیل، تمجید، تکبیر، یہ ساری کی ساری چیزیں عمل صالح ہیں. اللہ کا ذکر، پیغمبر کا ذکر، رسولوں کا ذکر، یہ ساری چیزیں عمل صالح ہیں. مگر قرآن کسے عمل صالح کہہ رہا ہے؟ جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کسے عمل صالح کہہ رہا ہے. جب طوفان نوح اٹھا، یہ سماعت کب طوفان کی طرح اٹھے گی میں منتظر ہوں. جب طوفان نوح زوجہ نوح کے تنور سے ابلا، دیکھیے اب اسے تاریخ نہیں بھلا سکتی کہ ایک نبی کی زوجہ کے تنور سے طوفان اٹھا. ارے میں صرف اشارہ کروں گا، میری ذمہ داری اتنی ہے. ایک نبی کی زوجہ کے تنور سے طوفان اٹھا جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ارے بھائی، چاہے وہ پانی کا طوفان ہو، چاہے جنگ کا طوفان ہو. صلوات پڑھ دے بلند آواز سے محمد اور آل محمد کا. اور اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. قوم کے لوگ تو نبی کے ساتھ آ گئے اور وہ سفینے پہ بیٹھ گئے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہا اس کشتی کو چلاؤ بسم اللہ کہہ کے. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ کہہ کے نوح کی کشتی کو چلایا گیا. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سورہ ہود میں پڑھ لیجئے گا. کہا گیا کہ اس کو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ کہہ کے اس کشتی کو چلا دیا گیا. یہاں پہ بھی تو آپ کا ذکر مل گیا. میرے مولا، ہر جگہ میں تلاش کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی ملتا نہیں. کہنے لگے مولا کا کہاں یہاں ذکر ہے؟ میں نے کہا سنا نہیں آپ نے؟ مولا نے فرمایا جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. نوح کی کشتی کو بھی نقطے نے چلایا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ کشتی چل پڑی اس لیے کہ طوفان، دیکھیں ایک ہی گھر سے کشتی بھی چل رہی ہے، اسی گھر سے طوفان بھی اٹھ رہا ہے.
اگر آپ میرے ساتھ ہو جاتے تو میں اپنی مشکل حل کر لیتا. ایک ہی گھر سے کشتی بھی ہے اور ایک ہی گھر سے طوفان بھی اٹھ رہا ہے. اب امت عقل سے فیصلہ کرے کہ طوفان کے زد میں آئے گی یا کشتی پہ سوار ہوگی. دیکھیں میں اب ایک جگہ میں کشتی کا ذکر تو کروں گا مگر طوفان کا ذکر نہیں کروں گا. پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت مثل کشتی نوح کے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کشتی پہ بیٹھ جائیے یا طوفان کے زد میں آ جائیے. تو کشتی بھی اسی گھر سے, طوفان بھی اسی گھر سے. نبی نے اعلان کر دیا کہ جو اس پہ بیٹھے گا وہ بچے گا. مگر مخالفت کرنے والے دو لوگ سب کے سامنے تھے, ان کا نام سنیے گا, عمل صالح واضح ہو جائے. وہ دو لوگ تھے, ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کا بیٹا. مگر حضرت نوح نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈوبنا چاہتا ہے, تو پہلے اپنے بیٹے کو آواز دی, اے میرے لال آؤ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ تاکہ تم محفوظ رہو. تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا. کیا کہا؟ مجھے پہاڑ بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا آج کے دن وہی بچے گا جس پہ خدا رحم کرے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا غور فرمائیے گا. پھر اس کے بعد قرآن فوراً بغیر انتظار کے کہتا ہے بس موجوں نے نوح کے بیٹے کو لے دے ڈالا. اور پھر قرآن نے کہا کہ وہ غرق ہو گیا. جب بغیر کشتی پہ بیٹھے نوح کا بیٹا نہیں بچ سکتا تو نوح کا صحابی کیسے بچے گا؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے ایک فقرہ نہیں کہہ رہا ہوں, خالی سمجھانے کے لیے بچوں کو میرے الفاظ ہیں. نبی نے کہا آ جاؤ میرے لال, مگر نہیں آیا. تو ہمیں قرآن سے فیصلہ مل گیا, جو بھی نبی کا کہنا نہ مانے چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اسے نجات نہیں مل سکتی. جو بھی میں بہت ہیں, بڑی لمبی فہرست ہے, بڑے لمبے القاب و آداب کے ساتھ ہیں, ان میں جھوٹوں کو سچا بھی کہا گیا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا ملاحظہ کیجئے گا, یہ بڑی لمبی فہرست ہے. تو بچے گا کون؟ جو کشتی میں بیٹھے گا. پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت مثل کشتی نوح کے ہیں, جو اس پہ سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا, جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو جائے گا. تو جب اپنے نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا تو خدا نے کہا اے نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب نوح نے کہا کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ جو تیرے ہوں گے انہیں میں بچاؤں گا. قال یا نوح لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. اب آج سمجھیے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں. قال یا نوح لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس نے غیر صالح عمل انجام دیا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے اس لیے کہ اس نے عمل غیر صالح انجام دیا ہے. صلوات پڑھیے. اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. آپ اسے اگر اہل سمجھتے بھی ہیں تو خدا کی نظر میں وہ اہل نہیں ہے. سبب کیا بیان کیا خدا نے؟ انہو عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس نے عمل غیر صالح انجام دیا ہے. تو وہ عمل غیر صالح کیا ہے؟ اسے سن لیجئے, اگر یاد ہو گیا تو نجات پکی ہے. یہ عمل غیر صالح کیا ہے؟ کیا کیا نوح کے بیٹے نے جسے خدا عمل غیر صالح کہہ رہا ہے؟ تو
تو کہا دو چیزیں ہیں، ایک تو اس نے باپ کا کہنا نہیں مانا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایک تو اس نے باپ کا کہنا نہیں مانا۔ اب چاہے جتنا عمل صالح انجام دے بیٹا، اگر باپ کا کہنا نہیں مانے گا تو وہ عمل اللہ کی نظر میں عمل غیر صالح ہوگا۔ دوسری وجہ، کتنے سناٹے میں سن رہے ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ ایک چیز باپ کا کہنا نہیں مانا، دوسرے یہ تو تیر بہدف ہے، دوسرے اپنے زمانے کے نبی کا کہنا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب نبی کا کہنا ماننا ہی عمل صالح ہے۔ جو نبی کا کہنا نہ مانے وہ عمل صالح انجام نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر اگر نبی نے کسی سے کہہ دیا کہ گھر میں رہنا، آپ سن نہیں رہے، مثال کے طور پہ نبی نے، دیکھیں اگر کوئی رشتہ داری ہو تو خاموش رہنا ٹھیک ہے، اگر رشتہ نہ ہو تو خاموش رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر نبی نے، مثال کے طور پہ، میں تاریخ نہیں پڑھا، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر نبی نے کہنا کہ تم گھر سے باہر نہ نکلنا اور وہ نکل جائے تو یہ عمل غیر صالح ہے۔ عمل صالح یہ ہے گھر میں رہنا۔ آپ کہیں گے کیسے آپ کو پتا کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد گھر میں رہنا؟ ام سلمہ کا پوری زندگی گھر سے نہ نکلنا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جناب ام سلمہ کا پوری زندگی گھر میں رہنا، رسول کی شہادت کے بعد، یہ لفظ بھی بہت سے لوگوں کو کھل جاتا ہے، رسول کی شہادت کے بعد، تو کیا کہوں، کہنے لگی وفات کے بعد۔ آج میں آپ کو فرق بتا دوں، ہم لوگ کہتے ہیں رسول کی شہادت، بعض لوگ کہتے ہیں وفات۔ جو لوگ وفات کہتے ہیں جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر شہادت کہیں گے تو قاتل کا نام بتانا پڑے گا۔ اس لیے کہ وفات کہہ دیں گے تو بات بالکل صاف ہے، وفات تو وفات، یعنی اپنے آپ دنیا سے طبعی طور پر رخصت ہو گئے۔ اگر شہادت کہا تو پھنس جائیں گے، پھر بتانا پڑے گا کہ قاتل کون ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارے علماء مراجع اور بالخصوص آغائے وحید خراسانی نے جو جناب فاطمہ زہرا کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے تاکہ قاتل سے لوگ آشنا ہو جائیں۔ آغائے گل پائگانی کا ایک بیان آپ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ آغائے گل پائگانی خود بھی اپنے گھر میں، ہم لوگ وہاں رہے ہیں اور دیکھا کہ عزائے فاطمیہ کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ پورا ایران 20 دن سیاہ رہتا ہے، 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانیہ تک۔ اس کے بعد آغائے گل پائگانی کا جو فرمان آیا اسے آپ سنیں۔ وہ کہنے لگے کہ عزائے امام حسین علیہ السلام پر عزائے حضرت زہرا کو ترجیح دینا۔ اب یہ مرجع جانے، سوچئے گا نہیں، میں نے کسی معمولی شخصیت کا حوالہ نہیں دیا ہے، اور جو وجہ وہ بتا رہے ہیں وہ سنیے گا۔ کہ لگے کہ عزائے امام حسین پر عزائے زہرا کو ترجیح دینا، اتنے دن کے بعد کہنے میں سمجھ میں آنا چاہیے بات، اس لیے کہ کربلا کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹ چکی ہے۔ آپ سن ہی نہیں رہے، کربلا کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹ چکی ہے۔ اب یہ ترجیح کسی طرف، خود وہ وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ترجیح کیوں دینا؟ کہنے لگے عزائے امام حسین تولا ہے۔ نہیں سن رہے آپ، یہ آغائے گل پائگانی کریں عزائے امام حسین یہ ہے تولا، اور عزائے فاطمہ زہرا یہ ہے تبرہ۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔
دیکھیں اب دیکھیں اب انجن گرم ہوا تو وقت ختم ہو گیا. اب تو گفتگو شروع ہوئی تھی. آپ دیکھیں تو عمل صالح میں بیان کر رہا تھا کہ عمل صالح کیا ہے؟ باپ کا کہنا ماننا عمل صالح، نبی کا کہنا ماننا عمل صالح. اب عمل صالح میں کن کا نام لکھیں گے آپ؟ جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہو. اب اس پہ سب نہیں بولیں گے، مجھے پتا ہے. جو اپنے باپ کا کہنا مانتا تھا بولتا کیوں نہیں؟ باپ کا کہنا ماننا عمل صالح، ماں کا کہنا ماننا. صرف ماں باپ کی 2-3 منزل پہ بات نہیں مانیں گے بس. اگر اللہ کے خلاف ماں بولے تو نہ مانو. ارے ذرا زور سے سنیے. اگر رسول اللہ کے خلاف ماں بولے تو اس کا کہنا نہ مانو. اگر امام کے خلاف ماں بولے، بڑے ہلکے میں لے لیا آپ نے. جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانے وہ عمل صالح انجام نہیں دیتا. میں نے 3 منزلیں آپ کی خدمت میں پیش کی. توحید کے خلاف اگر ماں بولے تو اس ماں کا کہنا نہ ماننا. رسول کے خلاف اگر ماں بھڑکائے تب ماں کا کہنا نہ ماننا. اس لیے کہ ماں باپ بھی محترم ہیں رسول کی وجہ سے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ماں باپ بھی توحید پر یقین رکھنے کی وجہ سے محترم ہے اور رسالت کو ماننے کی وجہ سے محترم ہے. تو جو ماں خلاف توحید بولے اس کا کہنا نہ ماننا. جو ماں رسول کے خلاف بولے اس کا کہنا نہ ماننا. بات تو میں نے سب کہہ دی اور آپ خاموش بیٹھے سنتے رہے. جو ماں رسول کا کہنا نہ مانے وہ قابل احترام نہیں ہے، چاہے آج نہ مانے چاہے 1400 برس پہلے نہ مانے. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ماں کا نام لے کے بتا دوں، یہ تو ناممکن ہے. ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں، ہماری قوم سمجھتی ہے. تو جو ماں اللہ کے خلاف بولے اس کا کہنا نہ مانو. جو ماں رسول کے خلاف بولے اس کا کہنا نہ مانو. جو ماں کسی بھی معصوم کے خلاف بولے. ارے بھائی، جب ماں کا احترام صرف معصوم کے خلاف بولنے میں ختم ہو جاتا ہے تو ہم کسی ایسی ماں کا کیسے احترام کریں جو معصوم کے مقابل آ جائے. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے. پورا مضمون میرا ویسے ہی رکھا رہ گیا اور دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں. اذان کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فضائل تک میں اذان تک پہنچ جاؤں اور اس کے بعد مصائب پڑھ دوں. نہیں، بیچ میں بہت خلل واقع ہو جائے گا. تو توجہ کیجئے گا. ماں محترم وہ ہے جو رسول کا بھی احترام کرے، توحید بھی جانتی ہو، معصوم کے خلاف نہ بولے، اور اگر بولی ہو تو دکھاؤ کہ کب اس نے معافی مانگی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے جو معافی مانگ لیتا ہے ہم اسے محترم مانتے ہیں. حر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، معافی مانگ لی، ہم اسے علیہ السلام کہتے ہیں. حر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، معافی مانگ لی، ہم اسے علیہ السلام کہتے ہیں. زلیخا نے معصوم کے خلاف سازش کی تھی، معافی مانگ لی، معصوم نے معاف کر دیا، لہٰذا ہم زلیخا کا احترام کرتے ہیں. تو کم سے کم خود کو زلیخا تو بناؤ. میں توجہ چاہ رہا ہوں.
کم سے کم خود کو زلیخا تو بناؤ، یا اپنے زمانے میں حر کی سیرت اپناؤ۔ مگر کچھ لوگ گئے، وہ سوچ رہے تھے کہ واقعہ دوہرا جائے گا، جیسے زلیخا کو یوسف نے معاف کر دیا، آج معصومہ ہمیں معاف کر دیں گی۔ مگر جب معصومہ کی چوکھٹ پہ پہنچے اور سلام کیا تو شہزادی نے منہ پھیر لیا۔ قسم خدا کی، عظمت فاطمہ کی قسم، جس دل سے فاطمہ نے ان سے منہ پھیرا، ان کے ہر محب نے اپنا دل ہی ان کی طرف سے ہٹا لیا۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اب دامن وقت میں بالکل بھی آگاہ گنجائش نہیں رہ گئی کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اور اصل موضوع جو میں آج پڑھنا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکا۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ نبی کا کہنا ماننا۔ ایک بات اور سن لیجئے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ تو نوح کا بیٹا کہا گیا تھا بچنے کے لیے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اب جو بھی پہاڑ کو اپنی پناہ گاہ بنائے، جو بھی، آپ سمجھ گئے اتنا بہت ہے، جو بھی پہاڑ کو اپنی پناہ کے لیے چنے، پہاڑ جیسی عقل میں یہی فیصلہ آیا کہ پہاڑ کو اپنی پناہ، اور نوح نے فیصلہ کر دیا کہ پہاڑ وہاڑ نہیں بچائے گا، اللہ جس پہ رحم کرے وہی بچے گا۔ اور آپ یقین مانیں، لگی تو چھری، بچایا نہیں پہاڑ نے۔ اللہ جس پہ رحم کرے گا بچے گا وہی۔ سب کچھ میں نے پڑھ دیا ہے، میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں۔ تو عمل صالح کا مطلب یہ ہے نبی کا کہنا ماننا، خدا کا کہنا ماننا۔ دیکھیں شیطان نے بڑی عبادت کی تھی مگر عمل صالح نہیں تھا اس کے پاس، اس لیے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارے آپ کو کیا حق ہے شیطان سے پناہ مانگنے کی؟ اس کا عمل اس کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، مگر ہر عمل سے پہلے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب غیر صالح لوگوں سے اظہار بیزاری کرنا۔ جن لوگوں نے نبی کا کہنا نہیں مانا یا نبی پہ انہیں شبہ ہوا، بھائی شیطان نے یہی تو کہا تھا انہیں تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں ان سے افضل ہوں۔ تو جو کسی معصوم سے افضل بننے کی کوشش کرے وہ کم سے کم شیطان ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، گفتگو میری تمام ہو گئی۔ عمل صالح، یہ مرحوم جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے ٹیلی فون پہ بھی ان کے بھائی سے گفتگو کی، بستی میں آنے کے بعد بھی پتا چلا کہ ایسے ہوتے ہیں عمل صالح انجام دینے والے جنہیں پوری بستی یاد کر رہی ہے آج۔ اور مولا نے بھی فرمایا ہے کہ خود کو ایسا بناؤ کہ اگر زندہ رہو تو لوگ ملنے کی کوشش کریں، اور اگر دنیا سے اٹھ جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں۔ سارا گھر غم میں مبتلا ہے، پورا خاندان غم میں مبتلا ہے، اہل خانہ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ 6 بھائیوں میں ایک دلارا بھائی تھا جس کی شادی کو صرف 1.5 سال ہوئے تھے، اس کے غم کو اہل خانہ برداشت کر رہے ہیں۔ خدا اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج مرحوم کا 40واں ہے۔ میں بھائیوں کو بھی پرسہ دیتا ہوں، اور اس جوان سال بیوہ کو جس کا سہاگ بہت جلدی اجڑ گیا، میں اسے بھی پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ جسے پرسے کا حق ہے اس غریب ماں کو جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھا، اور آج وہ اپنے بیٹے کے 40ویں میں بھی ماں شریک ہے۔ اتنے لوگ آئے ہیں
पूरा इमाम बाड़ा छलक रहा है। कुर्बो जवार से लोग आए हैं, एक गरीब माँ को पुरसा देने के लिए, एक गमज़दा बेवा को पुरसा देने के लिए, कुछ मगमूम और बेकस भाइयों को पुरसा देने के लिए। मुझे मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आपके आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत कम सिनी में दुनिया से उठ गया, सर पे सेहरा तो बन गया था, मगर सेहरे का फूल खिलते हुए किसी ने नहीं देखा। कोई अपनी निशानी छोड़ के नहीं गया कि जिसको देख के गरीब माँ, गरीब बेवा, भाई अपने भाई को याद करते। दुनिया से उठ गया, आपकी आंखों से आंसू बह रहा है। अगर बाप होता तो जनाजे में शरीक होता। मैं जब जनाब अली अकबर का नाम लेना चाहता हूँ तो मेरा दिल तड़प जाता है कि यहाँ तो भाइयों ने जनाजा उठाया और वहाँ बाप जनाजा उठा रहा था, और जनाजा ज़मीन पे रख के भाइयों को पुकार रहा था, ए बनी हाशिम के नौजवानों आओ, अपने भाई का जनाजा उठाओ, इसलिए कि गरीब बाप से जवान बेटे का जनाजा नहीं उठता। आप उस मंज़र को मुलाहजा कर सकते हैं जब इस जवासाल फर्जन का जनाजा इस गांव में उठ रहा था। एक दुखिया माँ घर में बैठी हुई फरियाद कर रही थी, मगर तुम्हारे जवान का जनाजा तो उठा, उसे दफन तो किया गया। मैं आपको करबला ले चलना चाहता हूँ। सलाम हो शहजादी उम्मे लैला पर, उनके बेटे का न जनाजा दफन हुआ और न कोई जनाजा उठाने वाला था। 3 दिन बेगोरो कफन लाशा। अब तक के मसाइब में आपने सिर्फ सरकार सैयद शोहदा के लिए सुना है कि मेरे मौला का लाशा 3 दिन बेगोरो कफन पड़ा रहा। 75 का लाशा करबला में बेगोरो कफन पड़ा रहा। उसी में हम शक्ल पैगंबर अली अकबर का लाशा भी है जो करबला में बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। जज़ाकल्लाह। परदेश में इंतकाल हुआ, आज वतन में मजलिस हो रही है। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। मगर कुछ परदेश में दुनिया से उठने वाले ऐसे थे कि उनके अहले हरम को असीर कर लिया गया, माँ को असीर कर लिया गया, फूफियों और बहनों को असीर कर लिया गया। अब न फूफी मातम कर सकती है, न बहन मातम कर सकती है, और न माएँ मातम कर सकती हैं, इसलिए कि एक रस्म में इनके हाथ बंधे हुए हैं। आप आज़ाद हैं, चाहे अपने गम में जितना सीने पे हाथ मारें, मगर ज़ैनब चाहते हुए भी अपने भतीजे अली अकबर का मातम नहीं कर सकती। नन्ही सी सकीना, एक रसन में 12 गले थे। नन्ही सी सकीना अपने भाई का मातम नहीं कर सकती थी। करबला की बेवाएं अपने शौहर का मातम नहीं कर सकती थी। अजब मंजर है। आज 40वें की मजलिस में मुझे इन गरीबों का 40वां याद आ गया। कितने दिन बाद मरहूम का 40वां किया है आपने, टाइम से ही 40वां हो गया। इंतकाल के फौरन बाद भाइयों ने, गरीब माँ ने, मजलूमा बेवा ने अपने शौहर का 40वां रख दिया। मगर सलाम हो उन गरीब बीवियों पर जिन्हें 10 मुहर्रम से ही असीर कर लिया गया और 11 मुहर्रम से असीर करके उन्हें कशा कशा फिराया गया। माँ को पुरसा देने के लिए बहुत से लोग घर में गए होंगे, बास ख़वातीन ने जाके कलेजे से लगा लिया होगा। एक फ़िक्रा और मैं कहना चाहता हूँ, बेवा के सर पे सफ़ेद चादर किसने डाली है? हमारे यहाँ दस्तूर है, जब कोई खातून बेवा हो जाए तो उसके सर पे सफ़ेद चादर डाली जाती है। मगर करबला का पुरसा अजीब है, वहाँ चादर नहीं डाली गई, सरों से चादरें छीनी गई हैं। अजरुकुम अल्लाह, आपके रोने की आवाज़ बुलंद हो गई है। तो आपने तो वक्त 40वां कर लिया, मगर करबला में अजीब मंजर है।
پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بیواؤں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ماؤں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ماں کو پرسہ دینے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوں گے۔ جب جنازہ اٹھ رہا ہوگا، ماں لڑکھڑا کے اٹھنا چاہتی تھی تو دونوں طرف سے بازو تھامنے والے لوگ تھے، مگر جب لیلا مقتل کربلا میں اپنے بیٹے کے بے گور و کفن جنازے پہ 11 محرم کو بعد ظہر آئی ہیں تو آپ کو معلوم ہے جناب لیلا نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا ہے اور علی اکبر کے لاشے سے لپٹ کے یہی فرمایا ہے، بیٹا اگر ہم وطن میں ہوتے تو تجھے غسل و کفن بھی دیتے اور شان سے تیرا جنازہ اٹھاتے، مگر اس پردیس میں ہم کیا کریں علی اکبر؟ اپنے ماں کو معاف کرنا۔ اس کے بعد اپنا شکوہ کیا ہے جناب لیلا نے، سنیں گے آپ، اے بیٹا، شوہر کے مرنے کے بعد ہر ماں کی کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ تیرے بابا کے بعد تو میرا سہارا بنے گا، مگر اے علی اکبر، ہم برہنہ سر اسیر ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جوان بیٹے نے کیا تڑپ کے جواب دیا ہوگا۔ لاش علی اکبر تڑپ اٹھا، اماں اب اور نہ تڑپائیے۔ علی اکبر کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پر زخموں سے چور ہو کے پڑا ہوا ہے۔ ایک غریب ماں ادھر سے گزر رہی ہے، بہت سی مائیں ہیں، جناب قاسم کی مادر گرامی جزاک اللہ خیر الجزا، اور جناب رباب جن کا 6 مہینے کا لاڈلا ننھا سا لاشا عرض کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ روئیں گے آپ۔ میں 40ویں میں آپ بیٹھے ہیں، مجھے صرف 40ویں کے حوالے سے ایک بات کہنی ہے، اسی طرح سے تمام بیویاں ہیں، مگر آج 40ویں میں آپ لوگ آئے ہیں، مرحوم کے قبر پہ بھی جائیں گے۔ میں پرسہ دے رہا ہوں، مرحوم کے 6 بھائی تھے، بہن تو نہیں تھی، مگر خاندان کی بہنیں بہت ہوں گی، مجھے ایک پرسہ دینا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آئے ہو یہاں تو مرحوم کے قبر پہ بھی چلے جانا، ایک فاتحہ پڑھ دینا۔ سال بھر بعد، کم سے کم سال بھر کے بعد، یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام سے رہا ہو کے کربلا کی طرف روانہ ہوا ہے تو ہر ایک کی زبان پہ یہی فریاد تھی، کسی ہماری سے ہائے علی اکبر، کسی ہماری سے ہائے قاسم، کسی ہماری سے ہائے اصغر۔ جزاک اللہ۔ ایک غریب ماں ہے جو کبھی کربلا کا رخ کر کے ہائے اصغر کہتی ہے، اور جب درمیان سفر شام کا رخ کرتی ہے تو ہائے سکینہ کہتی ہے، اور جب کبھی شوہر یاد آتا ہے تو ہائے حسین کہتی ہے، مگر مادر علی اکبر ہائے علی اکبر کہہ رہی ہیں۔ ایک ہماری اور ہے جس میں سے تڑپنے کی بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، وہ ایک دکھیا بہن ہے، اس کی زبان سے فقط یہی نکل رہا ہے، ہائے میرا ماجایا حسین، ہائے میرا غریب بھائی حسین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اس لیے کہ کربلا میں بھائیوں کے لاشیں بھی پڑے ہیں، اور یہ قافلہ ایک مصائب اور برداشت کر کے آیا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جہاں بہنیں تھیں وہاں پر بھائیوں کا سر رکھا جاتا تھا، اجرکم اللہ۔ جہاں جناب زینب و ام کلثوم ہوتی تھی وہاں خاص طور سے 2 سر ظالم لاتے تھے، ایک امام حسین علیہ السلام کا اور ایک جناب ابو الفضل العباس کا، اس لیے کہ بہنیں بھائیوں کا سر دیکھ کے تڑپ جائیں۔ اور جہاں جناب سکینہ اور ان کی بہنیں ہوتی تھیں وہاں پر جناب علی اکبر، جناب قاسم اور جناب علی اصغر کا سر لا کے یہ رکھتے تھے۔ جزاک اللہ۔ اور جب یہ بیویاں تڑپ کے روتی تھی تو قبضہ شمشیر سے انہیں اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ اب یہ قافلہ لٹا ہوا کربلا کی جانب جا رہا ہے، اب انہیں کوئی تازیانہ مارنے والا نہیں ہے، اب ان کے بدن پہ کوڑے نہیں پڑ رہے ہیں، تو یہ چیخ چیخ کے رو رہی ہیں بیویاں۔ اتنے میں کربلا قریب آ گئی۔ خدا کرے آپ سب کربلا جائیں، سب کو زیارت کربلا نصیب ہو، انشاءاللہ رو کے اٹھیں گے۔ یہ دیکھیے سامنے کربلا آ رہی ہے، اہل حرم کا غم اور تازہ ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، بس میں مصائب کو تمام کر رہا ہوں۔ جتنا کربلا قریب آتا جاتا ہے اتنا ہی شور گریہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ صرف اہل حرم میں کوہرام نہیں ہے، قبر میں بھائی بھی تڑپ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ جب یہ قافلہ
کربلا کے قریب پہنچا تو اپنی قبر میں بھیا حسین بھی بہن کی آہو فریاد سن کے تڑپ گئے۔ قبر پہ جابر ابن عبداللہ انصاری اپنا داہنا رخسارہ رکھ کے فریاد کر رہے تھے۔ ہائے حسین کی صدا بلند تھی، خدا کرے کربلا جائیے اور ذریعہ امام حسین پر اپنا سر رکھ کے فریاد کیجئے۔ جناب جابر رو رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جابر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں؟ ایک مرتبہ قبر حسین لرز اٹھی، جناب جابر نے اپنا چہرہ قبر سے اٹھایا اور ایک مرتبہ مولا کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے آقا آپ کی قبر کو زلزلہ کیوں ہے؟ میرے مولا نے فرمایا، اے جابر میری قبر کو چھوڑ کے ہٹ جاؤ۔ ارے آپ نے 40واں وقت سے کر لیا، مگر سال بھر بعد اہل حرم آ رہے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، اے جابر میری قبر کو چھوڑ دو۔ میرے مولا جابر فرماتے ہیں، مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو آپ نے قبر چھوڑنے کا حکم دے دیا؟ قبر حسین لرز گئی، کہا جابر میری بہن زینب آ رہی ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی نامحرم ہو اور میری بہن فریاد کرتی ہوئی میرے قبر پہ آ جائے۔ عزیزو روئیں گے آپ۔ راوی کہتا ہے جابر نے قبر کو چھوڑا، جناب زینب کا قافلہ بھائی کی قبر کے قریب آ گیا۔ ایک ناتواں بیمار قافلے کا قافلہ سالار ہے۔ میں کہوں گا مولا، اسی وجہ کو سن لیجئے، مجلس تمام ہے، میں کہوں گا مولا آپ کو اپنے نانا کے صحابی کے سامنے بہن کا آنا گوارا نہ ہوا۔ یہ آپ کے نانا کا صحابی ہے، نابینا بھی ہے، مگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کی موجودگی میں آپ کی بہن آئے۔ مگر اسی قافلے میں آپ کا ایک غریب بیٹا آ رہا ہے جسے سید سجاد کہتے ہیں، کربلا سے لے کے شام تک اہل حرم کو برہنہ سر لیے ہوئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس آخری فقرہ کہنے جا رہا ہوں، غریب بہنوں کو، غریب ماؤں کو لیے ہوئے سید سجاد کربلا پہنچ رہے ہیں۔ عرض کربلا ررز رہی ہے، اتنے میں جناب زینب اپنے بھیا حسین کے قبر کے قریب پہنچ گئی، خود کو ناقے سے گرایا۔ واہ حسینہ کی صدا سے کربلا گونج اٹھی، اس لیے کہ غریب بہن اپنے مظلوم بھائی کے لاشے پہ جا رہی ہے۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ راوی کہتا ہے کہ قبر حسین پہ زینب پہنچی ہیں تو سب سے پہلے کیا کہا؟ یہی آخری فقرہ ہوگا۔ خود کو بھیا کے قبر پہ گرایا، روئی، اس کے بعد اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول کرنے کے بعد زینب نے اپنے سینے کو پیٹا اور فرمایا، بھیا زینب آپ کے قبر پہ تو آ گئی مگر بہت شرمندہ ہے بھیا، اس لیے کہ تو نے امانت میرے حوالے کی تھی، اسے میں قید شام میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ اے بھیا سکینہ آپ کا فراق برداشت نہ کر سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے کثیر گناہوں کو معاف فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان کی والدہ کو، ان کی بیوہ کو، ان کے بھائیوں کو، اہل خانہ کو، اعزاء کو، اقربا کو صبر جمیل عطا فرما، انہیں جوار رحمت جناب علی اکبر میں جگہ عنایت فرما، وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد
اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو اصال فرما۔